السلام علیکم ناظرین گرامی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر آج تک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھنے والوں کو ہمیشہ سزائیں ملی ہیں اور انہیں مختلف قسم کی آزمائشوں سے گزرنا پڑا ہے۔ اصحاب الاخدود یا اہل خندق سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو دینی حق نہ چھوڑنے کی پاداش میں ایندھن بھری خندقوں میں جلا کر شہید کر دیا گیا تھا۔ قرآن مجید میں اصحاب الاخدود کا بیان کچھ اس طرح سے ہے کہ مارے گئے گڑھے والے جس میں خوب بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی، جبکہ وہ اس کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے اور مومنین کے ساتھ وہ جو کچھ کر رہے تھے خود اس کا نظارہ بھی کر رہے تھے، اور ان اہل ایمان سے ان کی دشمنی اس کے سوا کسی وجہ سے نہ تھی کہ وہ اس خدا پر ایمان لائے تھے جو زبردست اور اپنی ذات میں محمود ہے۔ احادیث کے مطابق واقعہ اصحاب الاخدود کا زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 70 سال پہلے کا ہے۔ اس میں جس بادشاہ کا ذکر ہے اس کا نام یوسف ذوالنوس تھا۔ عیسائی روایت کے مطابق 523 عیسوی میں یمن کے یہودی بادشاہ ذوالنوس نے نجران کے مسیحیوں پر ظلم و ستم ڈھائے۔ اس واقعے کو قرآن مجید میں اصحاب الاخدود کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرمایا ہے جن کے مطابق ذوالنوس نامی بادشاہ نے ایک جادوگر رکھا تھا۔ بادشاہ جس کو چاہتا جادو کے زور سے اپنے دشمنوں کو مار دیتا۔ یوں ذوالنوس بادشاہ کی دہشت عوام میں اور آس پاس کے علاقوں میں تیزی سے پھیل گئی۔ مورخین کے مطابق اس واقعے میں جس لڑکے کا بیان ہوا ہے اس کا نام عبداللہ بن طامر تھا۔ حضرت صہیب رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے ایک بادشاہ تھا، وہ ایک جادوگر سے کام لیا کرتا تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا میرے پاس کسی لڑکے کو بھیج دو جسے میں جادو سکھا دوں تاکہ میرے بعد وہ تمہارے کام آ سکے۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک لڑکے کو اس ساحر کے پاس بھیجنا شروع کر دیا۔ وہ لڑکا جب ساحر کے پاس جاتا تو راستے میں ایک عبادت گزار راہب کے پاس سے گزرتا۔ وہ راہب توحید کا قائل تھا۔ لڑکا اس کے پاس بیٹھ جاتا اور اس کی تعلیمات کو غور سے سنتا۔ اس راہب کی باتیں اچھی لگتی۔ ایک دن اس لڑکے نے دیکھا کہ ایک بڑے درندے نے لوگوں کا راستہ روک رکھا تھا۔ لڑکا اس طرف آیا تو اس نے کہا میں آج جاننا چاہوں گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب۔ اس نے ایک پتھر پکڑا اور دعا کرنے لگا، اے اللہ اگر تجھے جادوگر کے معاملے سے راہب کا معاملہ زیادہ پسندیدہ ہے تو اس درندے کو مار۔ پھر اس نے وہ پتھر اس درندے کو مارا جس سے وہ مر گیا اور لوگوں کے لیے راستہ کھل گیا۔ جب وہ لڑکا راہب کے پاس آیا اور اسے اس واقعے کی خبر دی تو راہب نے اس سے کہا، اے میرے بیٹے آج تو مجھ سے افضل ہے، تیرا معاملہ اس حد تک پہنچ گیا ہے جس کی وجہ سے تو ان قریب ایک مصیبت میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ پھر جب تم کسی مصیبت میں مبتلا کر دیے جاؤ تو کسی سے میرا ذکر نہیں کرنا۔ لوگوں کو اس لڑکے کے بارے میں خیال ہوا کہ اس کے پاس کوئی خاص علم ہے، چنانچہ ایک اندھے شخص نے اس سے اپنی بینائی واپس لانے کی درخواست کی۔ لڑکے کی دعا سے اس شخص کی بینائی واپس آ گئی۔ اسی دوران بادشاہ کا ایک ہم نشین اندھا ہو گیا۔ اس نے لڑکے کے بارے میں سنا تو بہت سے تحفے لے کر اس کے پاس آیا اور اسے کہنے لگا، تم مجھے شفا دے دو، یہ سارے تحفے تمہارے لیے ہیں۔ اس لڑکے نے کہا، میں تو کسی کو شفا نہیں دے سکتا، شفا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اگر تو اللہ پر ایمان لے آئے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ وہ تجھے شفا دے۔ وہ شخص اللہ پر ایمان لے آیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرما دی۔ جب وہ آدمی بادشاہ کے پاس آیا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا، کس نے تجھے تیری بینائی واپس لوٹا دی؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ بادشاہ کو یہ سن کر بہت غصہ آیا اور وہ بولا، کیا میرے علاوہ تیرا اور بھی کوئی رب ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ بادشاہ اس کو پکڑ کر سزا دینے لگا تو اس نے بادشاہ کو لڑکے کے بارے میں بتایا۔ بادشاہ کے حکم پر لڑکے کو حاضر کیا گیا۔ اس نے راہب کے بارے میں بادشاہ کو بتا دیا۔ راہب آیا تو اسے کہا گیا کہ تم اپنے مذہب کو چھوڑ دو۔ راہب نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے آرا منگوایا اور اس راہب کے سر پر رکھ کر اس کا سر چیر کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد بادشاہ کے ہم نشین کو بلایا گیا۔ اس سے بھی کہا گیا کہ اپنے مذہب کو چھوڑ دو۔ اس نے بھی انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اس کے سر پر بھی آرا رکھ کر سر کو چیر کر اس کے 2 ٹکڑے کروا دیے۔ اس کے بعد اس لڑکے کو بلایا گیا۔
اس سے بھی یہی کہا گیا کہ اپنے مذہب کو چھوڑ دو۔ لڑکے نے بھی انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اس لڑکے کو اپنے کچھ سپاہیوں کے حوالے کر کے کہا، اسے فلاں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا دو، اگر یہ اپنے مذہب کو چھوڑ دے تو اسے آزاد کر دینا، اگر انکار کر دے تو اسے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے پھینک دینا۔ چنانچہ بادشاہ کے سپاہی اس لڑکے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔ اس لڑکے نے اللہ کے حضور دعا کی، اے اللہ تو مجھے ان سے کافی ہے، جس طرح تو چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ اس پہاڑ پر ایک خوفناک زلزلہ آیا جس سے بادشاہ کے سپاہی گر کر ہلاک ہو گئے اور لڑکا سلامت رہا۔ بادشاہ نے پھر اس لڑکے کو اپنے سپاہیوں کے حوالے کر کے کہا، اگر یہ اپنے مذہب کو نہ چھوڑے تو اسے کشتی میں لے جا کر سمندر کے درمیان میں پھینک دینا۔ بادشاہ کے سپاہی اس لڑکے کو لے گئے۔ لڑکے نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ تو جس طرح چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ وہ کشتی بادشاہ کے سپاہیوں سمیت الٹ گئی، وہ سب ہلاک ہو گئے، وہ لڑکا دوبارہ بھی محفوظ رہا۔ اس لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ سارے لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کرو اور مجھے سولی کے تختے پر لٹکا دو، پھر میرے ترکش سے ایک تیر کو پکڑو، اس تیر کو کمان کے ہلہ میں رکھو اور پھر کہو، اس اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، اس کے بعد مجھے تیر مار دو، اگر تم اس طرح کرو تو مجھے قتل کر سکتے ہو۔ بادشاہ نے تمام لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کیا، لڑکے کو سولی کی تختے پر لٹکا دیا گیا، پھر اس کے ترکش میں سے ایک تیر لیا گیا، پھر اس تیر کو کمان کے ہلہ میں رکھ کر کہا گیا، اس اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، پھر وہ تیر اس لڑکے کو مار دیا گیا۔ تیر لڑکے کی کن پٹی پر لگا، اس طرح وہ لڑکا شہید ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر سب لوگوں نے کہا، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ بادشاہ کو اس بات کی خبر پہنچ گئی اور اس سے کہا گیا کہ تمہیں جس کا ڈر تھا وہی ہو گیا ہے، لوگ اللہ پر ایمان لے آئے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ نے گلیوں کے کناروں پر خندقیں کھودنے کا حکم دے دیا، ان خندقوں میں آگ جلا دی گئی۔ بادشاہ نے حکم دیا، جو آدمی توحید کے دین کو چھوڑنے سے باز نہیں آئے گا اسے خندق میں ڈال دیا جائے گا۔ چنانچہ کوئی بھی ایمان چھوڑنے پر راضی نہ ہوا۔ ایمان والوں کی بڑی تعداد کو خندقوں میں زندہ جلا کر شہید کر دیا گیا۔ ناظرین گرامی، یہاں تک کہ ایک عورت آئی جس کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا۔ وہ عورت خندق میں گرنے سے گھبرائی تو اس کے بچے نے کہا، اے والدہ صبر کر کیونکہ تو حق پر ہے۔ ایک روایت کے مطابق شہید کیے جانے والے لوگوں کی تعداد 20,000 تھی۔ قرآن مجید میں مذکور سورہ البروج کے مطابق آخرکار اللہ کے حکم سے ایسا ہوا کہ خندقوں کے کناروں پر بیٹھے ہوئے کافر بھی آگ کی لپیٹ میں آ کر خاکستر ہو گئے۔ روز قیامت بھی جہنم کی آگ میں جلنا ان کا مقدر ہوگا۔